السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 189۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میری قوم کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میرے سارے گھر والے مسلمان ہو گئے ہیں، مجھے بالکل پتہ نہیں ہے۔ میری قوم جو یہود ہے میں ان کا بڑا ہوں، ان کے بڑوں کا بیٹا ہوں، یہ لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مگر یہ یہود قوم بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے، جھوٹی قوم ہے۔ اس لیے آپ یہ سارے یہودیوں کو جمع کرو اور ایک کام کرو، ایک کمرے میں مجھے چپکے سے پردے کے پیچھے بٹھا دو۔ یہ عبداللہ ابن سلام کہہ رہے ہیں کہ ایک پردے کے پیچھے مجھے تم لوگ بٹھا دو، اب آپ مجھے بٹھا دیجئے، اور میری ساری قوم کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو جمع کرو، اور جمع کر کے میرے بارے میں پوچھو تو سب کہیں گے کہ ہاں ہمارا بڑا ہے، ہمارا بڑا ہے، ہمارا بڑا ہے۔ اور پھر آپ کہو اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گیا تو تم لوگ مسلمان بنو گے؟ وہ کیا جواب دیتے ہیں دیکھیے۔ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے تو آپ پردہ ہٹا دینا، سب کے سامنے میں زور سے گواہی دوں گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمرے میں ایک پردہ لگوا لیا، پیچھے جو ہے عبداللہ ابن سلام کو بٹھا دیا، اور پورے یہودی جتنے مدینہ منورہ میں تھے کم و بیش سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اور بلا کر کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ کا نبی مانو اور اللہ کی عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ تو ان سب نے کہا بھی ہم کچھ نہیں جانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، یعنی ہیرا پھیری والی بات کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، ہر بار یہی کہتے۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، تم مجھے اللہ کا رسول سمجھو، حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لاؤ۔ یہود نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ آپ نے 3 بار یہی سوال فرمایا، اور 3 بار ہر بار یہودی یہی کہتے رہے۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام تم میں کیسا شخص ہے؟ تو جتنے بھی سرداران یہود تھے چودھری، انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام ہمارا سردار ہے، اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، اور ہمارا سب سے بڑا عالم ہے، اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا، اور ہمارا امیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ ابن سلام مجھ پر ایمان لے آئے اور پھر میرے نبی ہونے کا وہ اقرار کریں تو کیا تم یقین کرو گے؟ یہود نے کہا عبداللہ ابن سلام کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا بالفرض اگر وہ اسلام لے آئے تو کیا تم مجھے اللہ کا نبی مانو گے؟ یہود نے کہا ہاشا و کلا، وہ کبھی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کبھی تم میری ایک بات کا جواب دو کہ اگر بالفرض، آپ بار بار کہتے رہے عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو بالفرض اگر وہ مسلمان ہو جائے، سارے یہودیوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہمارا امیر ہے، ہمارا چودھری ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، سچا آدمی ہے، صاحبزادہ ہے، پیر زادہ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ ابن سلام باہر نکل آؤ۔ تو عبداللہ ابن سلام نے پردہ ہٹایا اور باہر آئے، اور یہ کلمات زبان پر تھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے یہودیو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی یہود نے کہا
تو جھوٹا اور کذاب ہے اور سب میں برا اور برے کا بیٹا ہے، اور عبداللہ ابن سلام کو ہی تانا دینے لگے۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پیارے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی ہے، پس وہ ایمان لے آیا، یہی عبداللہ بن سلام، وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تو مسلمان ہو گئے، لیکن جتنے بھی یہودی علماء تھے وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔